قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے اور پروردگار کی نمازیں پڑھنے والے، اسے ایک ماننے والے اسی کتاب سے دور ہیں۔ کیا وجہ ہے مسلمانوں کیوں پروردگار کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے دنیا والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو پھر تم نماز پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے بات کرے تو پھر قرآن کی تلاوت کرو۔ یعنی ہمارے گھروں میں پروردگار نے اپنا کلام اتارا ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی چاہے کہ میں اس سے بات کروں تو قرآن کی تلاوت شروع کر دے، گویا میں اس سے مخاطب ہوں۔ تو کتنی عظیم اور عزت والی بات ہے کہ پروردگار ہم سے کلام کرے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، الماریوں کے اندر غلاف میں لپٹا ہوا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور بس یا گھر سے نکلتے ہوئے زیارت کر لیتے ہیں یا مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن صرف مرحومین کی فاتحہ خوانی کے لیے نہیں اتارا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید پروردگار نے زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ یہ تو ایک اضافی سہولت ہے کہ مردوں کو بخش دو، پڑھ کے اس کا اصال کر دو تو ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، تو یہ تو ان کے لیے اصالہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو بس ایک سوال، اگر یہ قرآن مرنے کے بعد کسی کے ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے تو سوچیں زندگی میں کتنا کارآمد ہوگا۔ اگر آپ فاتحہ پڑھ کر کسی کو بخشتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے، تو یہ کام زندگی میں اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید صرف فاتحہ خوانی کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید صرف تراویح پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن مجید صرف حفظ کر کے اس کو بھلا دینے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن مجید عمل کرنے والی ایک ضابطۂ حیات کتاب کا نام ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کا وہ فرمان قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک فارمولہ ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت، میری عزت، میری اہل بیت ہے۔ اور پھر فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد الی الحوض، کہ جو بھی ان کے ساتھ تمسک رکھے گا، جڑ کے رہے گا ان کے ساتھ، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک آ جائیں گے۔ تو جو ان دونوں کے ساتھ جڑا رہے گا وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائے گا۔ تو جس نے ان میں سے کسی ایک شے کو بھی چھوڑ دیا تو گویا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو خواہ آپ کسی بھی مذہب و ملت اور فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھام کے رکھیں۔ یہی ایک واحد قاعدہ کلیہ ہے کہ جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ باعزت طور پر زندہ رہیں اور عزت والی موت مریں اور عزت کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان دو عزت دار چیزوں یعنی کتاب خدا اور اہل بیت نبی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں جیسا جڑنے کا حق ہے، پھر پروردگار جانے، اس کا رسول جانے اور یہ کتاب اور عطرت جانے۔